अस्सलाम वालेकुम ग्रेट थेट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम नज़म ला इलाहा इल्लल्लाह बेटा करने जा रहे हैं, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। और बेटा इसमें इस्लामी तालीमात की रोशनी में खुदी के तसव्वुर की पहचान करवाई है। यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बेटा इस्लामी असूलों के मुताबिक अल्लाह ताला को बताए हुए असूलों के मुताबिक बेटा ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताया है। और इंसान की ज़िंदगी का मकसद बताया है कि इंसान का जो ज़िंदगी का मकसद है वो किस पे छुपा है, तौहीद में छुपा है, अल्लाह ताला को एक मानने में छुपा है। जी बेटा यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जिसे मता बेटा दौलत, पेवन जोड़, जुन्नारी बेटा काफिर, तेग बेटा तेज़, फसले गुल यानी बहार की फसल बेटा, आस्तीन बाजू, हुक्म अजान, हजान का हुक्म, खुदी अपना आप। आगे शेर है, खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा इस शेर में शायर डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल बेटा इस शेर को लिख रहे हैं, और बल्कि इस शायरी का असल मकसद ही मुसलमान बरसगीर के जो नौजवान हैं उनकी इस्लाह था। यानी कि बेटा इस नज़म में आपने तौहीद का दर्स दिया है। इस नज़म में इलामा मोहम्मद इकबाल ने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करने, उसे वाहिद ला शरीक मानने की तरगीब दी है। यानी कि बेटा इरशाद है ना बेटा कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया लिहाजा उसने अपने आप को पहचान लिया, ऐसा है ना बेटा। तो बेटा इस नज़म में बेटा शायद जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं उन्होंने खुदी की बात करते हुए शेर में कहते हैं कि खुदी का राज जो है ना बेटा वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद में छुपा हुआ है। यानी जब तक ए मुसलमान तू अल्लाह के एक होने का इकरार नहीं करता, उस वक्त तक ना तुझे अपनी पहचान हो सकती है और ना ही अल्लाह ताला की ज़ात की। खुदी बेटा एक ऐसी तेज तलवार है, जब तक इसके साथ एक अल्लाह के अलावा बाकी तमाम माबूदों को जिनके साथ तूने अपनी ख्वाहिशात और अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं बेटा, काट ना डाले, अपने मकसद में कभी भी नहीं कामयाब हो सकता। यानी कि अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अगर तुम किसी को शरीक ठहराओगे खुदा का तो तुम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए खुदी एक तेज़ तलवार है, यानी कि ये खुद ब खुद ही तेज़ भी होती रहती है। यानी ये तेज़ तलवार है तो तलवार तेज़ करने की सा भी है। यानी कि कोई इस शेर में अल्लामा इकबाल बता रहे हैं कि जब तक इंसान खुदी में पड़ा रहेगा, वो खुद को और बुतों को शरीक ठहराएगा खुदा का, तो बेटा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता और वो भटकता ही रहेगा। यानी कि शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तौहीद का दर्स दिया है और कहा है कि एक खुदा को मानो, यही इसी में तुम्हारी ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है। आगे है बेटा, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बेटा इस शेर में शायर ने बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ रोशनी डाली है। बेटा पढ़ा था ना आपने कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब होश संभाला तो बेटा अपने घरों में भी बुत तराशते हुए देखा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बेटा मुखालफत की, आप उनके मुखालिफ खड़े हो गए और अल्लाह ताला की तौहीद का डंका बजाते रहे। नमरूद जो बादशाह था, खुद को खुदा समझ बैठा था, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी मुखालफत की। इस मिशन से हटाने के लिए बेटा आप अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, मगर आप अलैहिस्सलाम तौहीद का प्रचार करने से बाज ना आए। शायद कहता है कि आज का इंसान मुकम्मल तौर पर मादा परस्त इंसान बन चुका है। आज फिर इब्राहीम वाला जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी दुनिया एक बुत खाने की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। काश आज भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए जो हर किस्म की मुखालिफत के परवाह किए बगैर अल्लाह के तौहीद का प्रचार करने वाला। आगे है बेटा, किया है तूने मताए गरूर का सौदा, फरेबे सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा इस शेर में शायर कहते हैं कि ए इंसान, तू इस कदर मादा परस्त हो चुका है कि अब तुझे दुनिया के नफ़ा और नुकसान के अलावा और कोई चीज़ ही नज़र नहीं आती। तूने दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया है, यानी ये भूल चुका है कि तूने इस दुनिया को छोड़ना है। ये दुनिया तो बेटा आर्जी है, हालांकि दुनिया बताते खुद एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए इस दुनिया को हासिल करने की फ़िक्र में तू धोखे और फरेब की तजारत कर रहा है। इस तजारत में गच्चा तुझे ज़ाहिरी तौर पर नफ़ा और नुकसान नज़र आता है, मगर हकीकतन ऐसा नहीं है। ये तेरे लिए घाटे और नुकसान का सौदा है। तेरे लिए फ़ायदा
صرف ایک ہی بات میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ کر کے اپنے آخرت کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور بھروسہ رکھو کہ کل بھی ہمارے کام وہی ذات آتی ہے، آج بھی ہمارے کام وہی ذات آ رہی ہے، اور بیٹا آئندہ بھی وہی ذات آئے گی۔ آگے ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ تو بیٹا اس شعر میں شاعر پھر بتاتے ہیں کہ آج کے انسان کی مادہ پرستی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے صرف کر رہا ہے۔ ہمارے تمام رشتے ناطے صرف اور صرف دنیاوی لالچ کی بنیاد پہ قائم ہے، یعنی کہ ہر ایک کو بیٹا آپ دیکھ رہے نا، ہر ایک کو ایک دوسرے سے لالچ ہے، خلوص اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ختم ہو چکی ہے، ہر انسان مطلب پرست ہو چکا ہے، انا پرستی ہمارے اندر اس حد تک بیٹا گھر کر چکی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خاطر میں لانا ہی نہیں پسند کر سکتے۔ یعنی کہ بیٹا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ذرا کسی کے پاس مال و دولت آئی، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے، دوسروں کو اپنی نظر میں حقیر جانتا ہے، ایسا ہے نا بیٹا؟ مساوات برابری معاشرے سے ختم ہو چکی ہے، جو ہمارے اسلام کا درس ہے وہ ہم بھول چکے ہیں بیٹا، ہمارے دلوں میں وہم و گماں کے بتوں نے بسیرا کیا ہوا ہے، اللہ کی توحید ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، یعنی کہ ہم وہم میں پڑ گئے ہیں اور باتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں بیٹا۔ ہم دیکھا جائے تو بیٹا ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے، بیٹا یہ بات غلط ہے، ظاہری طور پر تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں مگر مسلمانوں والی خوبیوں سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔ شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کا ایک ہی حل ہے کہ ہم مادہ پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کریں اور حقیقت میں سچے مسلمان بن جائیں۔ آگے ہے بیٹا، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس شعر کو آپ نے پڑھا، اور شعر میں جو شاعر ہے وہ کہتے ہیں، جی بیٹا یہاں پہ اس شعر کا مطلب شاعر آپ کو بتا رہے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ شعر میں شاعر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح ہندو، عیسائی، یہودی اور مجوسی اپنے جسم کو ایک خاص رسم زنار ادا کرتے ہوئے باندھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دھاگے میں مقید کر لیتے ہیں، اسی طرح بیٹا آج کے مسلمان نے اپنے آپ کو زمان و مکان میں مقید کر لیا ہے، وہ انتہا درجے کا مادہ پرست ہو گیا ہے، اس نے مذہب پر دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے، مذہب کی اہمیت اس کے دل سے بالکل نکل چکی ہے، اگرچہ بیٹا دیکھا جائے بلکہ اس نے مذہب کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام دنیاوی آدھی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیٹا اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے نا، انسان کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، تو بیٹا جو چیزیں ختم ہو جانی ہیں انسان ان کے پیچھے کیوں بھاگے؟ انسان تو اس حقیقت کے پیچھے بھاگے جو ہے، یعنی کہ اسے اس دنیا میں جس کاموں کے لیے بھیجا گیا اسے وہ کرنے ہیں، اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے بیٹا۔ تو پھر بیٹا اس شعر میں شاعر مسلمانوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تو ایک اللہ کا عبادت کرنے والا بن جا اور ایک اللہ پہ اپنے سارے کام چھوڑ دے، وہی تیرا حامی و ناصر ہے۔ تو شاعر نے ہمیں دنیا پرستی کے بجائے بیٹا روحانیت کی طرف آنے کی ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب بیٹا نیکسٹ شعر ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ۔ بیٹا اس شعر میں شاعر ڈاکٹر محمد اقبال نے بیٹا دیکھا جائے تو دو موسموں کا ذکر کیا ہے، ایک بہار تو بیٹا خوشی کا موسم، اور ایک خزاں بیٹا خزاں کے موسم کو مشکل تنگ دستی کے موسم سے مراد دی ہے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جیسے شاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو بیٹا ہم اپنے کام بیٹا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں تو وہی ہمارا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا انسان کی ذات کا اصل مقصد خدا کو ماننا ہی ہے، لہٰذا اس کا تعلق انسان کی کسی کیفیت یا حالت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مقصد یہ ہے شاعر کے کہنے کا کہ انسان اگر خوشحال ہو یا تندرست ہو، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، تو ہر حال میں اور ہر گھڑی میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسے ہی واحد و لا شریک اور اپنا معبود ماننا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔
آگے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہاں بیٹا شاعر نے اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے مثال دے کر پوری امت مسلمہ کو توحید کو ماننے اور اس کا اعلان کرنے کا درس دیا ہے، یعنی کہ چاہے ساری دنیا باطل کی طرف چل پڑے، تیری بات سننے والا کوئی نہ ہو، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، اے مسلمان تجھے ہر حال میں توحید کا ہی اعلان کرنا ہے۔ تو بیٹا سب سے پہلے شرک کی برائی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی اور ساری قوم آپ کی مخالفت پہ اتر آئی، مگر آپ 9.5 سال تک توحید کا اعلان کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بیٹا کوئی بھی اس دنیا میں ایسا شخص موجود نہ تھا جو بیٹا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کون سی اذیتیں نہ سہیں مگر کلمہ توحید کا پرچار جاری رکھا۔ بیٹا آپ سفر طائف لے لیں، شعیب ابی طالب کا لے لیں تو بیٹا کتنی دکھ اور مصیبتیں تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، غم کے پہاڑ ٹوٹے مگر کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ تو بیٹا شاعر نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کتنی مخالفت کیوں نہ ہو، اے مسلمان جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، تجھے ہر حال میں اللہ کے توحید کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو بیٹا گریٹ تھرڈ، آئی ہوپ آپ کو یہ تشریح بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا، لا الہ الا اللہ کی بیٹا ریڈنگ کرنے کے بعد ایک ایک اشعار کی میں نے جو آپ کو تشریح سمجھائی ہے بیٹا اسے سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد میرا بیٹا آپ نے یہ تشریح بیٹا اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کر کے کام مجھے سینڈ کرنا ہے تاکہ میں چیک کر کے آپ کی اصلاح کر سکوں۔ ٹھیک ہے گریٹ تھرڈ، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔